کہ آیا ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر سامنے آ رہے ہیں یا وہ ہمارے بارڈرز کے محافظ کی نمائندگی کرنے آ رہے ہیں. پہلے ان کو اپنا رول صحیح کرنا چاہیے. لیکن میں آپ کو سیدھی سی بات بتا دوں, یہ عمران خان نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا تھا کافی دن پہلے, اور میں پھر سے آپ کو بتا دیتی ہوں, ریپیٹ کرتی ہوں کہ اسکرپٹ کیا ہے. اسکرپٹ یہ ہے القادر میں سزا ہونی ہے. القادر میں جب سزا ہو جائے گی تو پھر اس کے اگلے دن سائفر کو ختم کریں گے, کیونکہ سائفر میں سب کو پتہ ہے کچھ نہیں ہے. اب تو میرے خیال میں ججز پہ بھی بڑا شرمندہ ہوں گے کہ یہ آج کے وہ ججز باہر ہی نہیں آئے, کورٹ میں ہی نہیں آئے بیچارے, کیونکہ میرے خیال میں ان کی بھی شرمندگی ہے کہ اتنا احمقانہ جو اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اگر ہمارے جرنلسٹ یا کوئی جو لکھ رہے ہوں گے ان کو بھی پتہ ہے کہ پچھلی ہیئرنگ پہ ہمیں تو پورا کل لاء کا لیسن ہم نے تو آج کا ہمیں بھی لاء کی ڈگری دے دیں جتنا آپ ہمیں کتابیں کھول کھول کے پڑھا رہے ہیں. لیکن یہ اسکرپٹ ہے, انہوں نے نہیں کنکلوڈ کرنا, اس کے لیے فرق حربے ڈھونڈے جا رہے ہیں. لیکن ہم بھی صبر سے بیٹھیں, ہم آتے ہیں, ہمیں 3 گھنٹے آج بٹھایا گیا اور ججز صاحب جنہوں نے خود تاریخ دی تھی وہ باہر ہی نہیں آئے. تو اگر اب یہی بیچارے کر سکتے ہیں, ان پہ بھی مجھے ترس آ رہا ہے کہ کیا پریشر ہوگا کہ ان کو کہا ہوگا اس کو ڈیلے کرو. اب جو پروسیکیوشن کے لائر ہیں وہ بھی بڑے شریف ہیں, بہت ہمیں پسند آئے, بڑے شریف اور مہذب قسم کے انسان ہیں. لیکن وہ بیچارے کیا کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں میں تو آج کنکلوڈ کرنے لگا تھا. تو اگر وہ وینسڈے کا کنکلوڈ کر دیتے ہیں تو یہ تو مڈل آف کیا درمیان میں ہم مئی کے, میرا نہیں خیال مئی کی ابھی تیاری ہے, پتہ نہیں اب کیا کریں گے, شاید چھٹیوں پہ چلے جائیں. اب آپ آج دیکھتے رہیں کہ یہ کس طریقے سے اس کو ڈیلے کریں گے. عدت کا آپ کو پتہ ہے 7 سال کی کنوکشن ہے اور اس سے احمقانہ یا شرم والا کیس نہیں ہوگا, جبکہ بشریٰ بی بی کی بیٹیوں نے گواہیاں بھی دے دی ہیں جو پچھلے ٹرائل کورٹ میں ان کو ایڈمٹ نہیں کرنے دیا ہمارے لائر کو, سلمان راجہ کو, کہ ہمیں ان کو سوشل میڈیا پہ ڈالنا پڑا. اب ان کی گواہیاں بھی ہیں, بیٹیوں کی بھی. اب وہ جج کیونکہ کہیں فیصلہ نہ دے دیتا, جج ہی چھٹی پہ چلا گیا. کل کوئی اور جج چھٹی پہ چلا جائے گا, کل کوئی پھر اگلا جج بیمار ہو جائے گا, پھر پروسیکیوشن چلی جائے گی. یہ ڈرامہ آپ اور ہم دیکھتے رہیں گے. لیکن یاد رکھیں عمران خان نے کہا تھا میں سارے کیسز کا سامنا کروں گا اور اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کر کے نکلوں گا. اب انشاءاللہ ان سب کو مصیبت پڑی ہوئی ہے کہ بے گناہی کا جب وقت آ گیا ہے فیصلے دینے کا, تو اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کو ڈیلے کیسے کریں, اور کوئی وجہ نہیں. اچھا, آج 9 مئی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب سے جو ہے وہ بات ہوئی میری, تو انہوں نے کہا کہ ان کو ہم نے بہت دیر کر دی سزائیں دینے میں, ان کو پہلے ہی جو ہے وہ سزائیں دے دینی چاہیے تھی, تو اب جو ہے اب ان کو لٹکانے کا ٹائم آ گیا ہے. تو سزائیں دینے کا نہیں بالکل صحیح ہے. اس کے لیے ہم سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں. جو ذمہ دار ہے 9 مئی کا, اور جنہوں نے 22 لوگوں کی شہادتیں کی, جنہوں نے گولیاں چلائیں, میں کہتی ہوں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو اس کا ذمہ دار ہے 9 مئی کا, جنہوں نے عمران خان روز کہتے ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی کیمرہ کی جو فوٹیج چرائی ہے, ان کو کیا ٹانگنا چاہیے, ان کو صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو پھانسی دینی چاہیے جنہوں نے یہ 9 مئی کیا ہے, اور جنہوں نے لوگوں کی شہادتیں کی ہیں, جنہوں نے بے قصور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے. ان کی سزا آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہوئے گی. آج پی ٹی آئی کی جو ریلی ہیں مختلف شہروں میں نکالی گئی ہیں, ریانہ ڈار کو بھی گرفتار کر لیا, اس کے اسماعیل اطہر کو بھی گرفتار کر لیا. میں نے کہا اب ان کا حال یہ ہو گیا ہے کہ بزرگ خواتین کو جیلوں میں ڈالنا پڑا ہے. کیا ہو گیا ہے اس معاشرے کو, آپ کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ تو یہ کر لیں, بہت بہادر ہیں ہماری خواتین بھی, کوئی نہیں گھبراتا جیلوں سے, جس کو ڈالنا ہے ڈال دیں. لیکن ان کا وقت بہت, ان کی زمین بڑی تنگ ہو رہی ہے, اس لیے ان کو تھوڑا سا اللہ کا خوف کرنا چاہیے. دیکھیں جو مرضی پلان بنا رہے ہیں, عمران خان ہر دفعہ کہتے ہیں اللہ کا پلان اپنا ہوگا. اچھا, آپ کی جماعت ہمیشہ یہی موقف اختیار کر رہی ہے کہ 8 فروری کو ہم نے بھرپور جو ہے وہ نشستیں جیتیں, جبکہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے کہا ہے کہ
یہ صرف 7% جو ہے وہ ان کی تعداد بنتی ہے، جو پوری پاکستان کی پاپولیشن ہے اس کا 7% جو ہے وہ انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں، تو ان کی کوئی اتنی دیکھیں میں صرف بتانا چاہتی ہوں کہ آیا ڈی جی آئی ایس پی آر ایک پولیٹیکل پارٹی بن کر سامنے آ رہے ہیں یا وہ ہمارے بارڈرز کے محافظ کی نمائندگی کرنے آ رہے ہیں؟ پہلے ان کو اپنا رول صحیح کرنا چاہیے. ان کو ہم نے ساری فوج ہماری جو ہے اور ہماری فیملی میں بہت شہداء ہیں. میرے ہسبینڈ خود بھی وہ ایئر فورس میں تھے. ہمارے بہت زیادہ کزن جو ہیں سارے فوج میں تھے. ہمارا فیملی کا تعلق فوج سے کافی زیادہ ہے. لیکن میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ نمائندگی کر کس کی رہے ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر؟ پولیٹیکل پارٹیز کی یا ہم لوگوں کی جو فوج میں تھے؟ ہماری یہ کوئی نمائندگی اچھی نہیں کر رہے، یہ تو کسی پولیٹیکل پارٹی کی کر رہے ہیں. جب پولیٹکس کے اندر نمبر اور اسٹیٹسٹکس گننا شروع کر دیں، ان کا کام ہے صرف یہ بتانا کہ وہ ہمیں کوئی دشمن ہے کیونکہ ایک ہندوستانی اور تو ہمارا کوئی دشمن نہیں، اس سے ہماری کیسی حفاظت کر رہے ہیں، یہ ان کا کام ہے. اس سے زیادہ ان کو اپنے دائرے سے نہیں نکلنا چاہیے. اچھا علیمہ خان صاحبہ، گزشتہ روز جو ہے شیر افضل مرود صاحب نے پارٹی سے تھوڑا سا کنارہ کشی کی ہے اور ان نے کہا کہ عمر ایوب اور شبلی فراز جو ہیں وہ بیچ میں یہ روڑے اٹکا رہے ہیں کہ ملنے بھی نہیں دے رہے ہیں. عمران خان صاحب بھی وہ ملنے سے انکار کر رہے ہیں، تو وجہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب لیکن میری بات سنیں آپ، یہ جو میں پہلے کہہ کور کمیٹی سے بھی نکال دیا، سیاسی کمیٹی سے بھی نام نکل گیا. دیکھیں آپ نے دیکھیں اس وقت عمران خان جیل میں، ہم کورٹ سے نکل رہے ہیں سارا دن، اور بھی بہت لوگ جیل میں ہیں، جیل میں بھی ہیں ان کی فیملیز. صبح مجھے فون آئے ہیں 3-4 جو قیدی ہیں، ان کی ایک کی ماں کا فون آیا جو بڑی پریشان تھی. اگر یہ سارے کام، اصلی کام جو ہے ان کا خیال رکھنے لگ جائیں اور یہ عہدے شہدوں کی جب جنگ ختم کر دیں، یقین کریں اللہ تعالیٰ ان کو بہت اچھا سکون بھی دے گا اور راستہ بھی صحیح ہوگا. اور یہ کرنا چاہیے اس وقت، قیدیوں کا خیال رکھیں اور ان کی فیملیز کا خیال رکھیں. صرف یہ کام کر لینا، یقین کریں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ بہت اونچے ان کے درجے ہو جائیں گے. مرود صاحب کہتے ہیں کہ میں جو ان کے پارٹی کے لیے کیا مجھے یہ صلہ ملا ہے، تو کہ دیکھیں اگر پارٹی کے لیے کیا ہے نا، یہ اپنے ملک کے لیے قربانی دیں، اس کا صلہ نہیں ملنا چاہیے. یہ قربانیاں ہوتی ہیں اور یہ آپ اپنے ملک کے لیے سب کو کرنا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ مجھے فوراً کوئی ریوارڈ ملے. ریوارڈ کی نہیں سیاست ہوتی، بات ساری یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے ملک کی خدمت کریں. یہ تو ہر ایک کی ڈیوٹی ہونی چاہیے کہ اپنے ملک کی خدمت کریں. اور یہ جو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اگر یہ سارا کچھ اگر روک کے صرف یہ سوچ لیں کہ ہمارا ملک کتنی مشکل میں ہے اس وقت، اکنامک مشکلات ہیں، اور پولیٹیکل پارٹی کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنی جو یہاں پہ جو ہماری معیشت ہے اس کو جو مسائل آنے والے ہیں اس کی بات کریں. سارے ذرا اس پہ فوکس کریں. یہ عہدے شہدے سب چھوڑ دیں. جس دن یہ عہدوں کی باتیں ختم ہو جائیں گی، یقین کریں بہت چین آ جائے گا اور لوگ اپنے ملک کے اوپر فوکس کریں. یہی میں کہہ سکتی ہوں. تھینک یو. چکر راؤنڈ مارے یہ آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے.